دو تین مسائل ایسے ہیں جو ہر گھروں میں کامن ہے اور بڑی ہی ایک لوگوں کو شرعی اس کے احکام نہیں پڑے. اب جیسے مثال کے طور پہ بچے ہیں اٹھنے میں دیر کر دیتے ہیں سحری میں, تو ادھر سے بچہ اٹھا اور ادھر سے اذان ہو گئی ہے. اب کسی نے آواز دی کوئی نہیں کھالا پوتا دانا ہوتی ہے, دانا تو موقع تک کھا سکتا ہے. کیوں جی ایسے ہوتا ہے جی, گھروں میں ہوتا ہے. اب اس کے بارے میں شرعی جو حکم ہے اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے. جی, دو یہ چیزیں ہیں, یوں سمجھ لیجیے آپ اس کو کہ یہ بارڈر ہے. سحری ختم ہوگی تو اذان ہوگی, اس لیے اذان سحری کے وقت میں نہیں ہو سکتی. یا تو اذان رہ جائے گی یا سحری رہ جائے گی, دونوں میں سے ایک چیز رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دن بھی ہو اور رات بھی ہو. اس لیے اذان اسی وقت ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہوتا ہے. اس لیے اللہ اکبر کہتے ہی ایسے تمام چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. ہاں, ایک روایت ایسی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی کوئی ضرورت بالکل تھوڑی بہت رہ گئی ہو اور وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہو اس وقت, تو اس کو ختم کر لینے کی گنجائش موجود ہے. لیکن اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ دیر تک لگا رہے. کسی کے کپ میں 2 گھونٹ چائے کے رہ گئے, کوئی 2 گھونٹ لسی کے رہ گئے, تو وہ آخر میں اگر اللہ اکبر کہہ دیا اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ لے سکتے ہیں. لیکن باقاعدہ اس کو اذان کے ختم تک کھاتے رہنا یہ دوسرا نہیں ہے. اس سے سحری کے اندر فرق آ رہا ہے. اچھا حضرت, اکثر رمضان کے کیلنڈروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ نصف النہار کا وقت, اس کے بارے میں ذرا شرعی حکم بتا دیں. جی, رمضان کے روزے جو ہیں دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک کا نفلی روزے ہوتے ہیں اور ایک کا رمضان کے. رمضان کا روزہ جو ہے اس کی نیت جو ہے وہ صبح سے کرنا ضروری نہیں ہے. اس کی نیت کے اندر گنجائش ہے کہ جو نصف النہار کا وقت ہے جو کیلنڈر کے اوپر لکھا ہوتا ہے, یہ ایک یوں سمجھیں آپ فلکیات کا ایک سسٹم ہے, اس کے تحت اس وقت کو نکالا جاتا ہے. تو آپ لوگ کی سہولت کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ نصف النہار کا وقت. اس سے پہلے اگر کوئی بھی شخص رمضان کے روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ درست ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ صبح صادق جب سحری کا وقت ختم ہوا تھا اس وقت کے بعد سے کچھ کھایا نہ ہو. اور یہ دراصل ہوتا ہے اس شخص کے لیے, یہ بھی عرض کر دوں کیوں اس کو لکھا جاتا ہے اور کیوں بتایا جاتا ہے. کوئی مریض ہے, کوئی بیمار ہے اور اس کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ روزے کو پورا کر سکتا ہے آج کے دن میں یا نہیں کر سکتا, تو اس کو یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ صبح سحری کر لے اور اس کے بعد نصف النہار تک جو ہے وہ دیکھ لے. اگر تو اس کی نیت اس وقت تک بہتر رہے تو اب نیت کر لے کہ میں روزے کو پورا کروں اور اس دوران کچھ کھایا نہیں ہے تو اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں اس کو پورا کر سکتا تو اس وقت اس کو افطار کر لے, تو اس کو روزہ توڑنا نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ اس نے ابھی روزے کی نیت کی ہی نہیں. اچھا حضرت, یہ ایک جو کیلنڈر کے اوپر افطاری اور سحری کی دعا لکھی ہوتی ہے, کیا یہ دعا پڑھنا سنت ہے, فرض ہے, واجب ہے, مستحب ہے, اس کے بارے میں؟ جو سحری کی لکھی ہوئی ہے نیت اور دعا, یہ تو روایات میں تو ملتی نہیں ہے کسی جگہ بھی, یہ الفاظ تو ایسے منقول نہیں ہیں. البتہ جو افطاری کے الفاظ ہیں اس میں یہ الفاظ حدیث پاک میں ملتے ہیں, یہ بھی ملتے ہیں اللہم انی لک صمت والے بھی, اور اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ بھی ملتے ہیں. تو ان دعاؤں کو پڑھ لینا چاہیے, یہ مصنون دعائیں ہیں افطاری کے وقت کی. اور افطاری کے وقت میں صرف یہی دعا اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ میں نے عصر کے بعد کی ابھی بات کی کہ ہم سموسے پکوڑوں کی لائنوں میں لگتے ہیں, یہ عصر کے بعد کا قیمتی وقت ہے, اس میں دعا کے اندر لگنا چاہیے جتنا وقت لگا جا سکتا ہے. اور دعا ایسی عبادت ہے جس کے اندر دکھلاوا نہیں ہے, یہ واحد ایسی عبادت ہے. اور دعا ایسی عبادت ہے جو آپ دنیا کے لیے بھی کریں گے تو اس کی نیکی پوری کی پوری ملے گی. یہ واحد عبادت ہے, یہ یاد رکھیے گا. اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے, اگر کوئی عبادت آپ دنیا کے لیے کریں تو اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. دعا کا اجر ضائع نہیں ہوتا, چاہے دنیا کی چیزیں روپیے ہی مانگے نا آپ, اس پہ بھی اجر ہے. اس لیے مانگے, خوب مانگے, اپنی ضروریات مانگے, آخرت مانگے, سب کچھ مانگے. اچھا حضرت, افطاری کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب فلاں مسجد سے اذان آئے گی تو ہم نے پھر ہی روزہ کھولنا ہے. اس کے بارے میں کوئی شرعی احکام بتائیں کہ کیا طریقہ کار ہے؟ افطاری کا وقت اب تو تبدیلی آ گئی ہے, ہر کسی کے پاس موجود ہیں کیلنڈر, تو جو وقت ہو جائے اور وہ آپ کی گھڑی اس کے مطابق ہے تو اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے, اس وقت پہ آپ لوگ افطار کر سکتے ہیں. ہر کسی کو اپنا اس میں اندازہ کر لینا چاہیے, اپنے اعتبار سے اپنے کلاک کو ٹھیک رکھنا چاہیے, اپنی گھڑی کو ٹھیک رکھنا چاہیے, اور سحری کے اندر بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے افطاری میں. اور یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ جیسے جیسے آگے ہی بڑھ رہی ہے, انسانوں کو پتہ چل رہا ہے, تو یہ مقصد یہ ہے کہ مولوی صاحب کے اوپر ہی سارا کچھ ڈالا ہوا ہے, اس نے اذان 2 منٹ ڈیڑھ دی تھی تو ساڑھے کوئی نہیں.
یا اس نے پہلے افطاری کرا دی. نہیں, اب آپ لوگوں کے پاس کیلنڈر موجود ہے, ہر بندہ اس کا رسپانسبل ہے اور اس کا جواب دے ہے, اس لیے خود احتیاط کیجیے. وہ نا مذاق میں سارے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کھجور کھا کے میرا نام کر دیں. اچھا حضرت, اس کے ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ کیا تراویح کی نماز پڑھنا ہر ایک انسان پہ فرض ہے؟ عشاء کی نماز تو فرض ہے, یہ ذرا تھوڑا سا اس مسئلے میں. تراویح کی نماز فرض نہیں ہے, تراویح کی نماز سنت ہے, لیکن میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ ہے نیکیاں کمانے کا طریقہ. اب آپ چاند پہ رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جو چاند رات ہوتی ہے اس میں کوئی نہیں سوچتا کہ 11 بج گیا ہم دکان بند کر کے چل جائیے, نہیں, سویرے فجر ٹائم تک لگے ہوتے ہیں. کیوں؟ موسم آ گیا. تو یہ موسم ہے, اس میں اتنی قیمتی چیزیں چھوڑ دینا. روزانہ کے 40 سجدے, 20 تراویح میں 40 سجدے ہوتے ہیں نا, اور ایک سجدہ جو ہے نا وہ کر لینا. حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے نا ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کے قدموں میں منہ رکھا. تو یہ ضائع کر دینا یہ تو میری حماقت ہوگی نا. اس بحث میں پڑھنے نہیں چاہیے یہ سنت ہے, واجب ہے, کیا ہے. یہ نیکیاں کمانے کا موسم ہے, خوب کمائیے. اچھا حضرت, میرے تو جو ہے تھے, اب میرے اپنے بھائیوں کو ہم موقع دیتے ہیں, آپ ذرا ون بائی ون حضرت سے سوال. سر یہ بتائیے گا کہ کون سی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بعد جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, بلڈ نکل آتا ہے, یا بیٹھا ہوا ہے منہ بھر کی قے آ گئی ہے, تو اس کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے؟ دو سوال ہیں یہاں پہ. ایک ہے خون نکلنا. خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ ایون کہ بلڈ اگر آپ کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن بلڈ ڈونیٹ کرتے وقت اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ آپ کو اپنی صحت پہ اعتبار ہو. یہ نہیں ہے روزے کی حالت میں بلڈ دے دیا اور اب خود افطار کرنا پڑے گا, پھر درست نہیں ہوگا. اگر آپ میں ہمت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بلڈ دینے کے بعد بھی افطاری تک چلیں گے اور گزارا ہو جائے گا تو پھر ڈونیٹ کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. اور قے کے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے, قے کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہے قے خود سے آنا. اگر قے خود سے آئی ہے اور وہ اتنی پریشر سے تھی کہ یوں لگا کہ اس کے کچھ ذرات واپس چلے گئے ہوں گے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر وہ تھوڑی بہت ہے جس طرح جو نکل جاتی ہے باہر اور اس کے غالب گمان ہے کہ کوئی چیز گلے میں آ کے واپس نہیں ہوئی ہوگی تو اس سے روزہ نہیں. حضور کچھ کیا ایسے بھی ہوتی ہے کہ جو ادھر تک ہی, یعنی کہ بندہ نا صبح جیسے, ہاں وہ جو صبح آتی ہے نا وہ اس میں جو ہے گنجائش ہے, بس اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں نا ہوتی ہے کہ 2 گلاس 4 گلاس نا ودی پی لو لسی سے شاید کا پیاس, نہیں, اس کی ایک لمٹ ہے. آپ نے 1 گلاس پیا تو اس نے بھی 1-1.5-2 گھنٹے کے بعد ختم ہو جانا ہے. 2 پیے ہوئے تب بھی اس نے اس وقت کے بعد ختم ہی ہو جانا ہے. تو اس میں اوور لوڈ نہیں ہونا چاہیے, اس میں احتیاط رکھنی چاہیے. یہ جو آتی ہے گلے منہ میں نہیں آئی ہوتی, یہیں سے واپس چلی جاتی ہے, اس سے روزے میں فرق. ادھر ہر ایج کے بچے بیٹھے ہیں, تھوڑا ان کو گائڈ کر دیں کہ روزہ کس ایج سے یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا ان کو پتہ لگا. ہاں, روزہ رکھنے کے لیے تو شوق دلانے کے لیے تو جو بچہ پورا کر سکتا ہے اس کو شوق دلانا چاہیے اور کروانا چاہیے اس کو. ہاں, روزہ نہیں بھی رکھنا تو ہر عمر کے بچے کو سحری میں بٹھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابی کا نام میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بیٹا آؤ برکت والا کھانا کھا. تو یہ سحری کا کھانا جو ہے برکت والا کھانا ہے, اس میں بٹھائیں, افطاری میں بٹھائیں. اس سے کیا ہوگا, اس کو پتہ چلے گا کہ یہ روزے کی یہ چیزیں ہوتی ہیں, ارلی مارننگ اٹھنا ہوتا ہے, شام میں پھر کھولنا ہوتا ہے. بچوں کا یہی شوق ہے رمضان میں, بچے اسی لیے جو افطاری سحری کوئی روزہ سمجھ رہے ہیں. ہاں, فرض جو ہے وہ بالغ ہونے پہ ہوتا ہے, اور بلوغ جو ہے وہ تقریباً لڑکوں کے اندر 14 سال کی عمر, تقریباً یہ عمر نہیں ہے ایگزیکٹ. بلوغ کی جو علامتیں ہیں جیسے غسل کا واجب ہو جانا, تو سوتے میں اس کو احتلام ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں, تو اگر وہ ہو جائے تو بالغ ہو جاتا ہے. وہ 13 میں بھی ہو سکتا ہے, 12 میں بھی ہو سکتا ہے. عموماً 14 سال کی عمر میں لڑکوں کے اندر جو بلوغ کی علامات ظاہر ہوتی ہیں. حضور اگر سحری کی اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے, اس بارے میں کیا معاملہ ہے؟ اور جو سوتے ہوئے غسل فرض ہو جانے پہ سحری میں کوئی اثر نہیں پڑتا. اور جن کی شادی ہوئی ہے ان کا کیا معاملات ہے؟ شادی والوں کو اپنی بیوی کے ساتھ نہیں سونا چاہیے, بالخصوص جوانوں کو بیوی سے الگ سونا چاہیے. الگ سے مراد یہ ہے کہ اسی بیڈ پہ سو سکتے ہیں, قریب بھی سو سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اتنا قریب نہ ہو کہ روزے میں اثر انداز ہو جائے. باقی ہاتھ لگانا یا اس میں گنجائش ہے, لیکن چونکہ جوانی جو ہے وہ ظاہری بات ہے جب بارڈر پہ جائے گا تو بارڈر پہ کراس کرنے کے خدشات تو موجود ہوتے ہیں, تو اس لیے اس سے بچنے کی ہی تعلیم موجود ہے بالخصوص جوان. حضور اگر سحری کے وقت ہم اٹھے ہیں, نہیں اٹھ پائے
تو مین کوئی فجر کے ٹائم یا اس کی اذان ہو چکی ہے, نماز گزر چکی ہے یا نماز کے ٹائم اٹھے ہیں, تو اگر ہم اس وقت نیت کر لیں بغیر کھائے پیے؟ بالکل کریں نیت, بلکہ ابھی جس کو نہار کی بات آئی تھی تو اس وقت تک نیت کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے. جس پہ روزہ فرض ہے اس کو صرف سحری چھوٹ جانے پہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے, کوئی نہیں مرنے لگتا. یہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ پولٹری کا کام کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو چوزا ہے نا, پیدائشی ابھی بچہ ہوتا ہے چوزا, وہ بھی 72 گھنٹے بھوکا رہتا ہے. تو انسان تو بہت گھنٹے بھوکا رہ سکتا ہے, اس لیے ایک سحری چھوٹنے پہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر روزے کی حالت میں ہمیں غسل فرض ہو گیا, ہم غرارہ کر سکتے ہیں؟ نہیں, غرارہ نہیں کرنا چاہیے, اس میں منہ بھر کے کلی کر لی جائے کافی. غرارے میں خدشہ ہوتا ہے کہ پانی تلے سے نیچے اتر جائے. اور روزے کی حالت میں ہم برش کر سکتے ہیں؟ نہیں, ٹوتھ برش سے بچنا چاہیے. جتنی بھی سمیل والی چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے. اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے, لیکن روزے کے اندر کراہت آ جاتی ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے.